پھر اس کے اوپر مزید کام ہوا اور حجاج بن یوسف نے قرآن مجید فرقان حمید پر اعراب لگائے۔ اس نے حکم دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید پر اعراب لگوائے جائیں، اس کے حکم سے قرآن پر اعراب لگے۔ اور پھر حجاج بن یوسف کے ہی حکم سے حضرت ابو الاسود دؤلی نے قرآن مجید فرقان حمید کے نقطے لگائے۔ یہ جو نقطے آپ دیکھتے ہیں، یہ نقطے حضرت ابو الاسود دؤلی نے لگائے تھے، اور حضرت ابو الاسود مولا علی کے شاگرد تھے۔ پھر علامہ خلیل احمد فرائیدی نے قرآن مجید فرقان حمید پر یہ جو مد ہیں، شد ہیں، یہ چیزیں لگائیں۔ اور پھر قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے یہ خاص رسم الخط میں لکھا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ جس کا جو دل چاہا اس نے لکھ دیا۔ تو یہ خاص جو رسم الخط تھا، یہ یعرب بن قحطان نے خاص رسم الخط میں قرآن کو لکھا، اور یہ بھی توقیفی سلسلہ تھا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہوا تھا۔ اس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت رب ذوالجلال فرما رہا تھا۔ اور پھر مامون رشید کے دور کے اندر یہ جو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں ربع، نصف، ثلث، یہ جو نشانات لگے ہوتے ہیں یہ مامون رشید کے دور میں لگائے گئے۔ اس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید پہنچتے پہنچتے ہم تک پہنچا۔ اور یہ جو رکوع کے نشانات نظر آتے ہیں آپ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، یہ رکوع کے نشانات کیا ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو جتنا جتنا قرآن پڑھ کے آپ رکوع فرمایا کرتے تھے، آپ کے ساتھیوں نے ان مقامات پر عین بنا دیا اور رکوع کے نشانات بنا دیے۔ یعنی جو عین ہے یہ وہ عین ہے جس مقام پر حضرت عثمان غنی نے قرآن پورا کر کے رکوع کیا ہے۔ تو اس عین کی دو وجوہات ہیں، پہلی تو یہ ہے کہ یہ رکوع کا عین ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی کی مماثلت اور ان کی نسبت سے عین ہے۔